بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت عظیم پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے امتحان آئے اور سب امتحانوں میں آپ پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت امتحان کیا ابراہیم کا ان کے رب نے چند باتوں میں، تو وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے۔ ان امتحانوں میں سے ایک یہ امتحان بھی بڑا عظیم الشان ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذو الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے ابراہیم قربانی کرو۔ آپ جاگ اٹھے اور سوچنے لگے یہ خواب ہے یا خیال۔ اسی سوچ اور غور کرنے کی وجہ سے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ دوسری رات کو پھر وہی خواب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ خواب ہے، خیال نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے 9 ذو الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ بس آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہم پر قربان کر، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں۔ اسی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کو یوم نحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ بس آپ نے 10ویں تاریخ کو صبح کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ تم اپنے دل کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دو، میں اس کو آج ایک دوست کے ہاں دعوت میں لے جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چہتے اور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس وقت شیطان بہت پریشان ہوا کہ ایسا پریشان کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑتے کودتے چلے جا رہے تھے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ غضب کرتے ہو تم، اپنے بیٹے پر رحم کرو، یہ ایک ہی تو بیٹا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، دیکھو تو کیسا خوبصورت اور اچھے قد کا بیٹا ہے، ایسا بیٹا پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا اور تم۔ جب شیطان کا یہاں بھی دھوکہ نہ چلا تو جلدی سے حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا کہ بچے ہوش کر، تو ہنستا کودتا ہے، اب ذرا سی دیر میں تیری زندگی ختم ہو جائے گی، دیکھ تو صحیح تیرے باپ نے وہ رسی اور چھری چھپا رکھی ہے، رسی سے تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر تیرا گلا کاٹ ڈالے گا، تو بھاگ کر چھپ جا۔ جب شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ جواب پایا تو بہت بے چین ہوا اور چاہا کہ کسی اور دھوکے سے بہکانا چاہیے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر کا کنکر اس کی آنکھ پر مارا، پھر شیطان پریشان ہو کر بھاگا۔ اسی لیے حاجیوں کو حکم ہے کہ اس مقام پر پتھر کی کنکریاں مارا کریں۔ بس دونوں باپ بیٹا قربانی کی جگہ مینا میں پہنچے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اے میرے فرزند جگر گوشہ، میرے خواب میں حق نے فرمایا ہے مجھے راہ میں اس کی کروں قرباں تجھے، اس میں اپنی رائے مجھ کو تو بتا۔ سنتے ہی ان کو جواب ایسا دیا بیٹے نے، کیا مبارک ہے تیرا خواب اے ابا جان، ذبح کر، مجھ کو کچھ اندیشہ نہ کر، اب چھری کو حلق پر میرے چلا، گر خدا چاہے تو صابر پائے گا مجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ، میرے رب نے مجھے تابعدار بیٹا عطا فرمایا، جیسا مانگا تھا ویسا ہی دیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا، ابا جان کچھ وصیتیں عرض کرتا ہوں، ایک یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھیں کہ ذبح کرتے وقت میرے تڑپنے سے، خون کے چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ منہ زمین کی طرف کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کر آپ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ ہو سکے۔ تیسرا یہ کہ ذبح کرنے کی خبر میری اماں جان کو نہ دیجئے، ان کو میرا غم نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ چھری خوب تیز کر لیجئے اور میرے گلے پر ایک دم خوب زور سے پھیر دیجئے گا کہ گلا جلدی سے کٹ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلدی فارغ ہو جائیں۔ پانچواں یہ کہ میرا کرتا میری اماں جان کو دے دیجئے گا، جب میں یاد آیا کروں گا تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کریں گی اور میرا ان کو سلام بھی عرض کر دیجئے گا، اور میری اماں جان سے یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ میں نے اسماعیل کو ایک بہت بڑے عظیم الشان دوست کے پاس چھوڑ دیا ہے، اس کے ہاں وہ راحت و آرام سے رہے گا۔
اور آپ کو جب کوئی لڑکا میری عمر کا ملے اس کو نہ دیکھے گا کہ میں یاد آ جاؤں گا اور آپ کو غم ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے میرے جگر کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، تم بہت اچھے بیٹے ہو کہ اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتے اور ماں باپ کی تکلیف کو سے بچاتے ہو اور خود اللہ تعالیٰ پر قربان ہوتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طاقت کے موافق نبوت کی طاقت کا کیا ٹھکانہ، خوب زور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی مگر وہ گلا نہ کاٹ سکی اور نہ کوئی بال بھر زخم کر سکی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیا دیر ہے، کیوں جلدی سے مجھ کو ذبح نہیں کر ڈالتے؟ کیا آپ کو میری محبت کا جوش آ گیا ہے یا چھری کی دھار موٹی ہے کہ میرے گلے کا گوشت نہیں کاٹتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر چلا کر دیکھا، اس کو ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے چھری، تو پتھر کو تو کاٹتی ہے اور گوشت کو نہیں کاٹتی، تجھ پہ افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری بولی کہ اللہ کے خلیل، آپ مجھ پہ خفا نہ ہو۔ آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کاٹ اور اللہ تعالیٰ 70 دفعہ فرماتا ہے مت کاٹ، بتلائیں میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ تعالیٰ کا؟ بس امتحان ختم ہو چکا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم شاباش، ہم نے تم کو خواب میں ایک حکم دیا، تم نے اس کو پورا کر دیا، اب ہم تم کو بڑے بڑے انعام اور درجے دیں گے اور ہم اپنے فرمانبردار صابر بندوں کو اچھے سے اچھے بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی مشکل کام کا حکم دے کر آزماتے ہیں، پھر ان کو اس حکم پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور مخلوق کو ان کا ثابت قدم رہنا دکھا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ پھر ہم نے ایک بڑی قربانی ان کے بیٹے کے بدلے میں دی، یعنی جنت کا ایک جانور مراد بکری یا دمبا ان سے ذبح کرایا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام قربانی کا جانور لے کر آئے، دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر زور سے چھری چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بس یہ تکبیریں 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن صبح کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں تاریخ عصر کے وقت ہر فرض نماز کے بعد سید الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو مسلمانوں کو ہر سال قربانی کے دنوں میں بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم عاجز بندوں کو اس امتحان عظیم سے بری فرما دیا اور جانوروں کی قربانی دینے کا حکم دے دیا، جس کے سبب ہم گناہ گاروں کو بے شمار ثواب مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، ویسا ہی ان خوش نصیب بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور ان کی جان و مال میں برکت دیتا ہے۔ اے نوجوانوں، لڑکوں، تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات سے سبق حاصل کرو اور اپنے ماں باپ کی تابعداری کر کے ان کو خوش کرو۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے ہم سب کو بھی اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔